السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 3244 یعنی 3244 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب عبداللہ دانش صاحب ہیں، بھٹکل صوبہ کرناٹکا سے سوال کر رہے ہیں۔ ان کا سوال ایک یوٹیوب ویڈیو کے بارے میں ہے، اور اس یوٹیوب ویڈیو کا لنک ان کے سوال کے ٹھیک اوپر ہے، اور اپنے سوال میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس ویڈیو میں جو باتیں کہی گئی ہیں کیا وہ باتیں صحیح ہیں؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب عبداللہ دانش صاحب نے جس یوٹیوب ویڈیو کے بارے میں سوال کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس یوٹیوب ویڈیو کا لنک ان کے سوال کے ٹھیک اوپر ہے۔ لنک کو آپ کلک کریں گے تو ویڈیو اوپن ہوگا۔ ویڈیو 8 منٹ 12 سیکنڈ کا ہے، اور اس ویڈیو کے اندر مشہور و معروف تبلیغی تقلیدی دیوبندی حنفی مکتب فکر کے تقلیدی عالم مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ ان سے کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب میں تقلیدی عالم تبلیغی عالم مفتی طارق مسعود نے بڑے ہی لبرل انداز میں، جیسا کہ ان کا ایک خاص انداز ہے، پہلے تو یہ کہا کہ جو معتدل اہل حدیث ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو متشدد ہیں، اور پھر کہا کہ متشدد تو سبھی جماعت میں ہوتے ہیں۔ تو اہل حدیثوں میں جو متشدد ہیں، جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ معمولی کپڑے کے موزے پر مسح جائز ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جو امام ہے اور اس نے معمولی کپڑے کے موزے پر مسح کیا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر جو ہے چمڑے کے موزے کا ذکر ہے، کپڑے کے موزے کا ذکر نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پیر کا دھونا فرض قرار دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی چمڑے کا موزہ پہنا ہو تو اس پر مسح کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن کپڑے کے موزے پر نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسے اہل حدیث غیر مقلد امام کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ ہمارے معزز بھائی جناب عبداللہ دانش صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ باب المسح علی الجوربین یعنی جرابوں پر مسح کرنا، یہ جو جورب ہے، جوربن کی تثنیہ ہے جوربین یعنی جرابوں پر مسح کرنا، اور جراب کہتے ہیں ایسے موزے کو جو کپڑے کا ہو، یاد رکھیے گا۔ اس سلسلے میں ہم اور بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، لیکن سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ باب المسح علی الجوربین حدیث نمبر 159، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتیوں پر مسح کیا۔ یہ حدیث جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 159 کی ہے، اور اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ارواء الغلیل حدیث نمبر 101، تمام المنہ صفحہ نمبر 113 پر صحیح قرار دیا ہے، اور مزید دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ اس حدیث کے اندر جو جورب کا لفظ استعمال ہوا ہے، سنن نبی داؤد کی شرح کرنے والے جو شارحین ہیں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ پاؤں میں پہنا جانے والا لفافہ یعنی موزہ اگر سوتی یا اونی ہو تو اسے جورب کہتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں عون المعبود کے اندر بھی، اور اسی طرح سے سید سابق کی کتاب ہے فقہ السنہ اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے علامہ احمد محمد شاکر کی کتاب ہے تعلیق علی جامع ترمذی، اس کے والم نمبر 1 پیج نمبر 167 169 پہ واضح طور پر ان شارحین نے لکھا ہے کہ پاؤں میں پہنے والا موزہ اگر سوتی یا اونی ہو تو اس کو جورب کہتے ہیں۔ سوتی اور اونی کیا ہوتا ہے؟ کپڑے کا۔ اس کے نیچے اگر چمڑا لگا ہو تو وہ منعل ہے، اور اوپر نیچے دونوں طرف چمڑا لگا ہو تو وہ مجلد ہے، اور اگر سارا ہی چمڑے کا ہو تو وہ خف ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو اپنے انداز اور اپنے بولنے کی جو عادت ہے اس کے لیے جو مشہور ہے کہ عموماً بڑے ہی ٹھنڈے انداز میں منہج کتاب و سنت کا رد بھی کرتے ہیں،
اور اپنے حنفی تقلیدی مذہب کو آگے بڑھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، یعنی کتاب و سنت کی اتباع کو ہمیشہ کسی نہ کسی انداز میں رد کرنے کے لیے بڑے مشہور ہیں اور معروف ہیں۔ تو انہوں نے ان تمام تفصیلات کو واضح نہیں کیا، بلکہ سیدھے کہہ دیا ہے کہ خف، حدیث میں خف کا لفظ ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ شارحین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر موزہ سوتی کپڑے کا ہو یا اونی کپڑا ہو تو اس کو جورب کہتے ہیں، اور اگر اس کے نیچے چمڑا لگا ہو تو وہ منعل ہے، اور اگر دونوں طرف چمڑا لگا ہو تو وہ مجلد ہے، اور اگر سارا چمڑے کا ہو تو وہ خف ہے۔ اور حدیث میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسح کیا، یعنی کپڑے کے موزے پر مسح کیا۔ مزید شارحین نے لکھا ہے کہ علامۃ الشام جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں المسح علی الجوربین کے عربی نسخے کے اندر لکھتے ہیں کہ شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور اس سلسلے میں جو دیگر روایات صحیحہ سے جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنا ثابت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ علامہ احمد محمد شاکر رحمہ اللہ اپنی کتاب تعلیق علی جامع ترمذی والم نمبر 1 پیج نمبر 167 سے لے کر کے 169 تک جو باتیں لکھی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے وضو اور مسح کے باب میں کئی احادیث کئی لوگوں نے روایت کی ہے، اور ان میں سے بعض نے جورب پر مسح اور بعض نے پگڑی پر مسح اور بعض نے موزوں پر مسح کو نقل کیا ہے، یعنی بعض نے کہا کہ جرابوں پر مسح کرنا ہے، اور بعض نے کہا کہ پگڑی پر مسح کرنا ہے، اور بعض نے کہا کہ خف پر مسح کرنا ہے۔ اور ان میں کوئی تضاد اور خلاف نہیں، کیونکہ یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ بہت سارے واقعات کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مختلف موقعوں پر مشاہدات کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، اور بعض راویوں نے کچھ سنا اور بعض راویوں نے کچھ سنا اور ان تمام کو نقل کر دیا۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کی شرح میں ان صحابہ کرام کے نام شمار کر دیے ہیں جو جرابوں پر مسح کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مسح علی الجوربین، یعنی کپڑے کے موزہ پر، اونی موزے پر یا سوتی موزے پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی مسح کرتے تھے، ابن مسعود بھی مسح کرتے تھے، برا بن عازب بھی مسح کرتے تھے، انس بن مالک بھی مسح کرتے تھے، ابو امامہ الباہلی بھی مسح کرتے تھے، سہل بن سعد بھی منع کرتے تھے، عمرو بن حریث رضی اللہ عنہم، یہ تمام صحابہ کرام مسح کرتے تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے کہ وہ بھی موزوں پر مسح کرتے ہیں، یعنی کپڑے کے موزے پر، معمولی موزے پر۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ موزے پر مسح کرنا یہ بالکل حدیث سے ثابت ہے۔ اور امام ابن المنذر نے اپنی کتاب الاوسط جو مشہور و معروف ان کی کتاب ہے، اس کے والم نمبر 1 پیج نمبر 464 کے اوپر اور 465 پر صحابہ کرام کا اجماع ثابت کیا ہے، اور یہی بات امام ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی والم نمبر 1 پیج نمبر 181 پہ بھی مسئلہ نمبر 426 کے تحت نقل کیا ہے، اور امام ابن حزم نے اپنی کتاب المحلہ بالآثار والم نمبر 2 پیج نمبر 87 پہ بھی نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام کا اس کے اوپر اجماع ہے، اجماع۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو جواب میں لوگوں کے سامنے یہ کہا ہے کہ معمولی موزے پر مسح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہی ان کی عادت شریفہ رہی ہے کہ بڑی ہی نرم انداز میں منہج اہل حدیث اور منہج صحابہ کو رد بھی کر دیتے ہیں، اور اپنے حنفی مسلک کو بلند و بالا کرنے کے چکر میں بھی رہتے ہیں، اور انداز بڑا ہی سیدھا سادہ اور نرم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو 8 منٹ 12 سیکنڈ کا جو ویڈیو ہے اس میں کہیں پر بھی انہوں نے دلیل اور حوالہ نہیں دیا ہے، بس اپنی باتوں کو گھما پھرا کر کے کہا ہے، بس گھما پھرا کر کے انہوں نے کہا ہے کہ چاروں ائمہ میں سے کسی نے اس کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ سب سے پہلے امام ابن القیم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں جو ہے فتویٰ دیا ہے، اور پھر بعد میں سعودی کے کبار علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو چاروں امام فتویٰ دیتے، تو کیا چاروں امام کے فتویٰ دینے سے کوئی بات صحیح ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہو اور صحابہ کرام کا عمل بھی ہو تو یقینی طور پر وہ چیز جائز ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب نے جو باتیں کہی ہیں کتاب و سنت اور علمی اصول اور دلائل کی روشنی میں بالکل غلط، بالکل مردود ہے، اور موزوں پر مسح کرنا، جو کپڑے کا معمولی موزہ ہوتا ہے اس پر مسح کرنا بالکل جائز ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہے۔
اللہ تعالی ہم تمام کو حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔